بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں خلیل احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آگاہی. آگاہی پروگرام جو ہے اس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو پچھلے ہفتے سارا پروگرام ڈیٹیل پہ ہم نے بنایا ہوا تھا کہ ساری ڈیٹیل ہم نے آگاہی پروگرام کے بارے میں آپ کو بتائی تھی. آج ہم تھوڑے سے ڈیٹیل میں دوبارہ جائیں گے پروگرام کے بارے میں، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو مہمانوں کے ساتھ انٹروڈیوس کر دوں. میرے ساتھ اس وقت بیٹھی ہوئی ہے ڈاکٹر غزالہ خان. ڈاکٹر غزالہ خان، موسٹ ویلکم اگین. ریسرچ اینڈ اسٹیٹسٹیکل ڈسک کو ڈاکٹر غزالہ خان دیکھتی ہے، اور جتنے ریسرچ ہمارے ہو رہے ہوتے ہیں اور جتنے اسٹیٹسٹک ہم آپ کو دیتے ہیں ناظرین، وہ سارا ڈاکٹر غزالہ اس کو پریزنٹ کر رہی ہوتی ہے. آج ہماری جو دوسرے مہمان ہیں ناظرین، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم کارپوریٹ سیکٹر کو، پبلک سیکٹر کو، پرائیویٹ سیکٹر کو اور این جی اوز کو آپس میں کنجائن کر کے ایک گروپ بنائیں گے، اور اس سے جو ہے لوگوں کو کتنا فائدہ پہنچ سکتا ہے وہ آپ کو میں نے پچھلے پروگرام میں وعدہ کیا تھا. تو ہم نے آج اپنے پروگرام میں ایک بزنس ویمن کو بلایا ہے. بزنس ویمن ہمارے ساتھ ہے میڈم ہر ایکسلنسی گلزیبہ جواد صاحبہ. ویلکم گلزیبہ جواد صاحبہ. میں اگر آپ کو انٹروڈیوس کر دوں تھوڑا سا لوگوں کے ساتھ کہ جو میرے ویورز دیکھ رہے ہیں. گلزیبہ جواد صاحبہ جو ہے یہ سی ای او ہے 3 اداروں کی، جس میں ریڈ مارکر سسٹم ہے، اور اس کے ساتھ ہی پرنیا کاٹور ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمکار ہے. اس کے یہ سی ای او ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے مس گلزیبہ جو ہے ڈپٹی کنوینئر ہے فار وومن انٹرپرینور فار راولپنڈی چیمبر اینڈ فار ٹریڈ پروموشن کمیٹی آف ایس ایم ای ایٹ راولپنڈی چیمبر. اس کے علاوہ بورڈ ممبر ہے پی ایچ اے کی اور روٹری کلب راولپنڈی کی، اور ٹیم لیڈ کرتی ہے یہ کنیکٹڈ وومن کی اسلام آباد اور راولپنڈی چیپٹر کی. تو میڈم، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے پروگرام میں کہ آپ تشریف لائی، ہمیں ٹائم دیا. اور پھر میڈم گلزیبہ کے بارے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اتنے سارے مصروفیات کی وجہ سے شاید میں کہہ سکتا ہوں کہ 2014-15 سے میں میڈم گلزیبہ کو یہ ریکویسٹ کر رہا تھا کہ وہ ہماری ایمبیسڈر بنے، ہماری سینئر ایمبیسڈر بنے. تو وہ ابھی انہوں نے اس کو تقریباً سال کا ٹائم بھی نہیں ہوا، انہوں نے اس کو بھی ایکسیپٹ کیا ہے. تو ماشاءاللہ وہ ہماری ایمبیسڈر بھی ہے، اور ہماری آواز کو لوگوں تک پہنچانا اور ہمارے جتنے کام ہوں گے وہ سب کو پہنچانا بھی ان کی کام میں شامل ہو گیا. تو آلریڈی آپ بہت مصروف ہے، لیکن ہم نے آپ کو ایک اور مصروفیت حوالے کیا ہے. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. ناظرین، پچھلے پروگرام جو ہم نے آپ لوگوں نے دیکھا اس کو آپ نے لائک کیا، آپ نے اس پہ کمنٹس کیے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نے اتنے سارے سجیشن ہمیں بھیج دیے کہ اس سے ہمارا پروگرام مزید نکھرے گا. ہم لوگ ایک باقاعدہ سسٹم کے تحت اس پروگرام کو دے رہے ہیں. ہر بندے کی اپنی ڈیوٹی ہوتی ہے، اپنے کام ہوتے ہیں. تو اس میں اس طرح کے کویسچن آنسر جو آپ کے آئے ہیں کہ جو مطلب آپ لوگوں نے پروگرام کے فارمیٹ کے بارے میں کیے ہیں، تو خیر اس میں بھی کچھ جینون ہیں، ہم لوگ اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن جو جینون کویسچن آئے ہیں جو کہ باقاعدہ آپ لوگوں نے پروگرام کے فارمیٹ اور پروگرام کے بارے میں پوچھا ہے، وہ ضرور ڈسکس کریں گے. تو میں نے یہ کہا تھا کہ میں کروں گا سابقہ پروگرام کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اب یہ ہے کہ ہم نے اس کویسچن آنسر پہ فوکس کیا ہے. جو آپ کے کویسچن ہمیں آئے ہیں، بے انتہا ای میلز مجھے آئی ہیں، بے انتہا مجھے آپ کے موصول ہوئے ہیں سجیشنز. تو اب ہم اسی کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے پروگرام کے بارے میں جو آپ نے لائک کیا، تو میں تھینک یو ویری مچ. اس کے بارے میں تو کچھ کمنٹس نہیں ہیں، لیکن جو کمنٹس ہمارے پاس ہے وہ میں ڈاکٹر غزالہ خان کو کہوں گا کہ وہ کویسچن اگر 1 بائی 1 ڈاکٹر غزالہ اگر ہم لوگ ڈسکس کر لے اور اس کا میں جواب دیتا رہوں، اسی طرح وہ کل ہو جائیں گے. تو سابقہ پروگرام جو آپ کا چلا ہے وہ بھی کل ہو جائے گا، اور پلس میں یہ ہے کہ ان کے کویسچن آنسر بھی ختم ہو جائیں گے. تو اوور ٹو ڈاکٹر غزالہ خان. جی، یہ عرفان اللہ صاحب ہیں یو اے ای سے. کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا اور میننگ فل ہے، اس کو کنٹینیو رکھیں اور اللہ کرے کہ ہم 2030 تک یہ حاصل کر لیں. لیکن میرا سوال یہ ہے، کیا ہم اس کو اچیو کر پائیں گے یا پھر کتنے % اچیو کر پائیں گے؟ ہاں، بہت مشکل. عرفان صاحب، آپ کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے. یو اے ای میں بہت ڈیفیکلٹ کویسچن ہے. بیسیکلی ہمارے اس پروگرام کے ارینج کرنے کا اور پروگرام میں لوگوں کو بلانے کا، جیسے آج ہمارے آپ مہمان دیکھ رہی ہیں کہ اس کو ہم نے کارپوریٹ سیکٹر سے بلایا ہے. تو یہ لوگ جو ہے یہ بھی مصروف ہوتے ہیں، ان کی بھی بڑی ہزار مصروفیت ہوتی ہے. اس طرح این جی اوز بھی ہے، اس طرح حکومت پاکستان بھی ہے. ہم سٹیک ہولڈر کو اٹھا رہے ہیں. سرکاری ٹی وی کے بارے میں اگر آپ کو بتاؤں کہ سرکاری ٹی وی نے کہا تھا کہ اگر اس سپیڈ سے ہم چلیں گے
تو SDGs کو اچیو کرنے کے لیے 50 سال کا عرصہ درکار ہوگا، 50 سال کا عرصہ درکار ہوگا۔ گراؤنڈ ریالٹیز مجھے معلوم ہے، چونکہ مجھے بعض ایک کوشچن ایسے بھی آیا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس نہیں کیا۔ میں جو ہے میں 18 سال سے نان گورنمنٹل آرگنائزیشن کے ساتھ وابستہ ہوں، اور میں ایگزیکٹو پوسٹوں پہ وابستہ رہا ہوں، مطلب ایسے پوسٹوں پہ میں بیٹھا رہا ہوں، اب بھی ہوں کہ مجھ سے کوئی ڈیٹا چھپایا نہیں جا سکتا، وہاں پہ مجھ سے ڈیٹا نہیں چھپایا جا سکتا۔ کچھ کانفیڈینشیل ہڈیٹا یا کچھ ایسا ڈیٹا جو ہم آپ کو نہیں بتا سکتے وہ تو الگ بات ہے، لیکن جو اوپن ڈیٹا ہے اس کے بارے میں اگر بتاؤں تو ہم لوگ بہت پیچھے ہیں اس وقت کہ اس کو ہم اچیو کرنے کے لیے ہمیں کافی سارا راستہ طے کرنا پڑے گا۔ تو عرفان صاحب، آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دینا ہے، اسپیشلی جو لوگ ملک سے باہر ہے اور ان کو پاکستان کے بارے میں پریشانی ہے، یقیناً ہوتی ہے، میں خود باہر رہا ہوں، وہاں سے دیکھ کے آپ کو بڑی پریشانی رہتی ہے کہ پاکستان کب ٹھیک ہوگا اور کیسے ٹھیک ہوگا اور ہم کیسے انسان بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم انسان بن جائے، آپ لوگوں کے کوآپریشن سے ہم بنیں گے۔ لیکن انشاءاللہ عرفان صاحب، میں آپ کو ضرور کہوں گا حکومت کی نیت دیکھ کے، اور ان کی کارروائی بھلے کہ تھوڑی سی سلو ہو یا کمزور ہو، لیکن ان کی نیت دیکھ کے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بہت کچھ انشاءاللہ ہو سکے گا اس وقت تک۔ اور پھر اگر ہم لوگ کامیاب ہو گئے، جیسے کہ ہم لوگوں نے جس فارمیٹ پہ اس پروگرام کو ہم نے ڈیزائن کیا ہے، تو ہم لوگ حکومت پاکستان تک اور یونائٹڈ نیشن تک اور آپ لوگوں تک اور عام آدمی تک اس بات کو پہنچانا ہے، تو مجھے امید ہے انشاءاللہ بہت کچھ اس میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں ڈاکٹر غزالہ، انشاءاللہ اس میں کافی ہم لوگ کر جائیں گے۔ جی، دوسرا سوال ہے مس فائزہ کی طرف سے، NGOs کے لیے جو آپ نے کہا سمجھ نہیں آئی، کیا آپ اس کی وضاحت کریں گے؟ ہماری بھی NGO ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں SDGs کے بارے میں؟ ٹھیک ہے، NGO کا نام تو انہوں نے نہیں لکھا؟ نہیں جی۔ اچھا میڈم فائزہ، ایک تو یہ ہے کہ شکریہ کہ آپ نے کانٹیکٹ کیا۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے NGOs کے بارے میں بتایا تھا۔ NGOs اسی طرح کا اسٹیک ہولڈر ہے جیسے کارپوریٹ سیکٹر ہیں، جیسے پبلک سیکٹر ہیں، جیسے پرائیویٹ سیکٹر ہیں، اسی طرح سے NGO بھی ہم لوگ اسٹیک ہولڈر ان کو بنا رہے ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اگر آپ کا کوشچن یہ ہے کہ ہم لوگ کیسے اس کو پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اور کیسے خدمت کر سکتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کیا ہے۔ بیسیکلی میڈم فائزہ، اگر آپ مجھے سن رہی ہے تو یہ ہے کہ ہم لوگ جو فارمیٹ ہم نے بنایا ہے، تو ہم نے کہا تھا کہ انٹرنیشنل NGOs کو ہم لے کے چھوٹے لیول کی جو NGOs ہے، اگر آپ اپنی NGOs کا ہمیں نام لکھ کے بھیج دیتی اور ساتھ میں اگر ہم اسٹیٹس بھیج دیتی تو ہم آپ کو بتا دیتے۔ اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ آپ کون سے میں فائل کر رہی ہے، لیکن ہم لوگ آپ کی NGO، لیکن یہ ہے کہ ہم بڑے NGO کے ساتھ چھوٹے NGOs کو بٹھائیں گے، چھوٹے NGOs کو بڑے NGOs کے ساتھ بٹھائیں گے، اور آپ لوگوں کو یہاں تک ہم نے کہا تھا کہ آپ کو ہم بجٹ لے کے دیں گے، آپ لوگوں کو ہم چھوٹے اسمال پروجیکٹ لے کے دیں گے، آپ لوگوں کے لیے ہم بجٹ جنریشن کی جو میتھڈالوجی ہے، وہ اب جو 18 سال سے میں کر رہا ہوں، وہ میتھڈالوجی آپ کو ٹرانسفر کریں گے، وہ طریقہ آپ کو بتائیں گے کہ کہاں کہاں بجٹ پڑا ہوا ہے۔ پاکستان کے اندر بدقسمتی سے ایسے انٹرنیشنل NGO ہے، گلزیبہ صاحبہ کو یہ اس کا بڑا زبردست پتہ بھی ہوگا چونکہ یہ آلریڈی کارپوریٹ سیکٹر میں یہ سن رہی ہوتی ہے باتیں، وہ ایسی NGOs ہیں، بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اس NGOs کا پیسہ واپس چلا جاتا ہے بائی اینڈ آف دا ایئر، کہ وہ پیسہ واپس چلے جاتے ہیں کہ پاکستان کے اندر غربت ختم ہو گئی ہے، یعنی کوئی پیسہ لینے والا نہیں ہے۔ اور جو لوگ پیسہ لیتے ہیں وہ بھی آپ کو کہوں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں اثر و رسوخ والے، اثر و رسوخ والے لوگ، وہ وہاں تک پہنچتے ہیں، اور جو جینون کام کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ بیچارے وہاں تک پہنچ نہیں سکتے۔ تو وہ منسٹر کی بیٹیاں شیٹیاں جو ہیں، ان لوگوں کو اب ختم کر دیں، آپ لوگ آگے آ جائیں، جو گراؤنڈ ریالٹیز پہ چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہیں، ان لوگوں کو آگے آنا چاہیے اور ان لوگوں کو آگے جا کے ان کے ساتھ کام تو ہم آپ کو بٹائیں گے، ان لوگوں کے ساتھ ملائیں گے، ان لوگوں کے ساتھ آپ کو وہاں سے بجٹ لے کے دیں گے، آپ کو وہاں سے بجٹ لے کے دیں گے۔ تو NGO کا بہت بڑا رول ہے، آپ کائنڈلی ہمیں دوبارہ لکھیں، اپنی NGO کے نام اور سب کے ساتھ لکھیں، ہم آپ کو انشاءاللہ ضرور رسپانس بھی دیں گے۔ اور مجھے تقریباً ابھی بتا رہے تھے، میری ٹیم بتا رہی تھی کہ تقریباً کچھ 40-50 NGOs کا ڈیٹا آ چکا ہے ہمارے پاس، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اس میں کچھ ایسے NGOs بھی ہے جن کو میں نہیں جانتا تھا پہلے، لیکن میں نے زیادہ تر کے ساتھ کام کیا ہے جو پاکستان کے اندر کام کرتے ہیں، لیکن جن کے ساتھ نہیں کرتے ان کا بھی ڈیٹا آ رہا ہے۔ دس از ویری گڈ، اور ہم آپ کو آپس میں بٹائیں گے سر۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ اگر اور کوشچن؟ جی، مس فریحہ خالد کہتی ہیں کہ میرا بڑا شوق ہے میں اپنے ملک کے لیے کچھ کروں، مجھے گائیڈ کریں کہ میں کیسے NGO بناؤں تاکہ میں لوگوں کی خدمت کر سکوں۔ کون صاحبہ ہے؟ مس فریحہ خالد۔ میڈم فریحہ، سب سے پہلے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ملک میں ایک تو ایشو یہ ہے کہ ہم لوگ ماشاءاللہ جب آ جاتے ہیں کسی کام کے پیچھے نا پڑ جاتے ہیں۔ اگر کسی کا ہوٹل چلا نا ہمارے خاندان میں تو پھر ہوٹل ہی ہوٹل ہوگا، اگر کسی کا بزنس چلا نا کوئی اپنا، وہ فلانے کے بیٹے کو نہیں دیکھ رہے ہو کہ اس کا بزنس چل رہا ہے،
NGO سب سے پہلے تو آپ کو بتاؤں کہ یہ بزنس نہیں ہے, یہ نان گورنمنٹل جو ہے نا یہ لیکن بہت انہوں ہی نے کہا ہے کہ میں ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. ہاں یہ ایک پوائنٹ ان میں ہے کہ جو اگر آپ ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ ہمارے ایمبیسیڈر بنے, اگر آپ ایمبیسیڈر نہیں ہیں. مجھے نام کچھ تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ میرے ساتھ کوئی کانٹیکٹ میں ہے یہ, لیکن بہرحال اگر نہیں ہے تو سب سے پہلے تو ایمبیسیڈر بنے. سیکنڈلی 2 آپشن میں آپ کو دے رہا ہوں. اگر آپ نے جانا ہی جانا ہے, جیسے انہوں نے ذکر کیا ہے شاید کہ وہ ملک کی خدمت کرنا چاہتی ہے تو شاید افورڈ کر سکتی ہوگی. اگر آپ نے NGO کی طرف جانا ہی جانا ہے تو بالکل جائیں, آپ NGO کی طرف جائیں, اس کو رجسٹر کروائیں, سوشل ویلفیئر سے رجسٹر کروائیں, ٹرسٹ ایکٹ کروا دیں, جو بھی آپ کا آسان ہو. نہیں ہے تو ہم آپ کو سجیشن سارے دے دیتے ہیں, اور آپ بالکل NGO کی طرف جائیں. آن لائن پروسیجر بھی موجود ہے, آن لائن پروسیجر بھی موجود ہے سب کا, ہمارے اس پہ بھی موجود, اگر ہے تو ہم آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے خدمت کرنی ہے تو پھر ہم آپ کو ایک ایسے NGO کے ساتھ انڈلج کر دیں گے. ایگزیکٹلی. دیکھیے اب NGO ہو جائیں گے نا, اور پھر وہ چلیں گے نہیں. بینک اور پیٹرول پمپ تو آپ نے کر دیے. پھر آپ کے ساتھ وہ دیکھیں کہ وہ 16 ہزار روپے پہ آج کل پرائیویٹ بینکوں میں امپلائیز کو رکھا جاتا ہے. پھر وہ بینک کا کنسیپٹ ہی ختم ہو گیا. آپ بینک میں جائے 2 دکانوں میں بینک کھلا ہوا ہے, ایک دکان میں بینک کھلی ہوئی ہے. مطلب یہ کس طرح کے بینک ہوں گے کہ جو اتنی ساری جگہ میں, یہ میں مطلب نام نہیں لینا چاہتا, لیکن ہو سکتا ہے ہم نام بھی لیں نیکسٹ میں کہ اب اتنے لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے. تو اگر آپ کا شوق ہے کہ آپ نے NGO کی طرف آنا ہے تو موسٹ ویلکم. اگر آپ کے سورسز ہیں یا پھر آپ کے ایسے کانٹیکٹس ہیں کہ جس کے ذریعے آپ کر سکیں, اور لیکن اگر آپ کا یہ شوق ہے کہ آپ نے NGO کے ساتھ رہ کے کام کرنا ہے اور آپ نے قوم کی خدمت کرنی ہے تو موسٹ ویلکم. ہم آپ کو جس NGO کے ساتھ آپ بیٹھنا چاہیں ہم آپ کو ان کے ساتھ بٹھاتے ہیں. اچھا ہے INGO ہے یا NGO ہے, سب کے ساتھ ہم کانٹیکٹ میں ہیں, اور ہم لوگ سارے NGO کے ساتھ منسلک ہیں, تو ہم آپ کو وہاں پہ یہ اپرچونٹی دے دیں گے. جی. اگلا سوال ہے, 50 سے زیادہ لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ نوجوانوں کے لیے آپ کے پاس کیا پروگرام ہے اور ہم کیسے ایمبیسیڈرز بن سکتے ہیں, اور کیا یہ سارے پاکستان کے لیے یا اونلی اسلام آباد پنڈی کے لیے؟ یہ اپنا ایمبیسیڈرز. اچھا, ایمبیسیڈر تو ڈاکٹر صاحب ایسا ہے کہ بڑے وضاحت کے ساتھ ہم نے کہا تھا کہ اگر آپ ملک و قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں ناظرین, آپ کی ایج جو بھی ہے, صرف نوجوان اس میں شامل نہیں ہے, سینئر ایمبیسیڈر اور جونیئر ایمبیسیڈر. ہماری ایک ایگزیکٹو کمیٹی ہے جس کی گلزیبہ جواد صاحبہ بھی ان کی ممبر ہے. وہ ایگزیکٹو کمیٹی جس میں ڈاکٹر صاحبہ بھی ممبر ہے, میں خود بھی ممبر ہوں, وہ اس میں آئیں جو سینئر لوگ ہیں, تاکہ ان جونیئرز کی آپ لیڈ کر سکیں, ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو, ان کو آپ راستہ بھی دکھائیں, جیسے جن لوگوں کو کچھ آتا ہے. اور سیکنڈلی یہ ہے, ہم لوگ ایگزیکٹو کمیٹی میں انہی لوگوں کو رکھیں گے جو کہ کچھ جانتے ہو, اس فیلڈ میں کچھ جانتے ہو. زیادہ تر ہم نے یہ کوشش کیا ہے. سیکنڈ جو ہماری کوشش ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایمبیسیڈر, اگر آپ جہاں بھی ہے, پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں, جہاں بھی آپ ہیں, ہم آپ کو انٹرٹین کریں گے, ہم آپ کو ویلکم کریں گے, ہم آپ کو اوٹ ٹیکنگ سیرمنی میں بلائیں گے, ہم آپ کو اپنے پروگراموں میں بھی بلائیں گے. بلکہ میں آج ایک اپنے ایمبیسیڈر کا ذکر یہاں پہ کر دوں, میں بھول نہ جاؤں بعد میں, کہ ایک ہماری ایمبیسیڈر ہے معصومہ بطول. معصومہ بطول جو ہے یہ ایک ینگ لڑکی ہے, ہماری یوتھ ایمبیسیڈر ہے, اور وہ اس نے ایک ویڈیو بنا کے ہمیں بھیجی ہے. ہم دکھا نہیں سکتے, معصومہ بطول اگر ہمیں سن رہی ہے تو ہم دکھا نہیں سکتے, چونکہ وہ ویڈیو بالکل اس میں اتنا زیادہ شور تھا کہ پروڈیوسر صاحب نے کہا کہ اس کو ڈسپلے تو نہیں کیا جا سکتا, نیکسٹ پروگرام میں ہم انشاءاللہ آپ کا ضرور ڈسپلے کریں گے, لیکن انہوں نے ویڈیو بنا کے ہمیں بھیجا. اب دیکھیں یہ خدمت ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں نا, تو آپ لوگ ہمارے پاس آئیں, آپ جہاں سے بھی ہیں, آپ کے ساتھ پاکستانی شناختی کارڈ ہے, آپ دنیا کے جس کونے بھی ہیں, اب ہم آپ کو ایکسیپٹ کریں گے. ایشوز کو دکھائیں, ہم ایشو ایگزیکٹلی ہم آپ کو دکھائیں, مطلب وہ سارا لوگوں کو دکھانا ہے. اچھا, جو ڈیوٹی کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں ہم سے کہ مطلب ایمبیسیڈر کا رول کیا ہوگا, سب سے پہلے ایمبیسیڈر کا رول یہ ہے کہ وہ پروگرام کو دیکھیں اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ پہنچے, میسج ہمارا پہنچے. اور جیسے کہ پچھلے پروگرام میں ہمارے ایک ایمبیسیڈر ہے, میل ایمبیسیڈر ہے ہمارا, اور بڑا انرجیٹک لڑکا ہے کراچی سے, اس نے ہمارا اتنا شیئر کیا اس پروگرام کو کہ ہمیں باقاعدہ وہاں سے فیڈ بیک آیا کہ مطلب اتنا سارا اس نے شیئر کیا نا. اور میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے سائٹ پہ اس پہ ملین ویورز تھے, اس کے آلریڈی ویورز بہت زیادہ ہیں. تو یہ ان کی ڈیوٹی میں شامل ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کریں, پھر بعد میں ڈیوٹیاں انشاءاللہ آپ کے حوالے کرتے رہیں گی. جی. عامر شہزاد کراچی سے لکھتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ ہم نے ابھی SDGs پر کام بھی شروع کیا, جبکہ میں نے اس کو سرچ کیا تو اس پر حکومت پاکستان کہتی ہے کہ ہم نے بہت کچھ کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ حکومت میں جو دوست ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں, پہلے تو ان کے کان بھی اس پہ کڑے ہو گئے تھے, اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ خلیل صاحب آپ نے کیا تباہی مچائی ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ ابھی تو ہم نے اس پہ کام بھی نہیں شروع کیا. ان کا نام کیا تھا سر کا؟ عامر شہزاد. عامر شہزاد صاحب کراچی سے. آپ کو میں بتاؤں کہ
ہاں ہم نے کچھ مطلب حکومت پاکستان کی ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو یاد رہیں کہ ہم اس حکومت کی بات نہیں کرتے، سب سے پہلے تو یہ بات ہے. یہ مطلب دیکھیں جو یا اس سے پچھلے حکومت یا اس سے پچھلے حکومت کی بات نہیں کرتے، ہم ایز اے ہول یہ ایک کنسیپٹ دے رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں حکومت پاکستان کا مطلب ہوتا ہے ایک اتھارٹی، ایک طاقت کی بات ہم کرتے ہیں کہ مطلب حکومت پاکستان کے ساتھ آلریڈی ایک طاقت اویلیبل ہے. وہ جب کام کرتے ہیں تو ہم لوگ ان کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ اس کو رائٹ ڈائریکشن میں ڈالیں، یعنی آپ تو رائٹ ڈائریکشن میں نہیں ہیں. اب کام کے لیے دیکھیں، اگر ہم لوگوں نے پشاور جانا ہے یا ہم نے کراچی جانا ہے تو ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، ہم نے پہلے اپنی ڈائریکشن ٹھیک کرنی ہے. جس سائڈ پہ ہم جائیں گے اس سائڈ پہ تو ہم لوگوں کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں دنیا سوئی ہوئی نہیں ہے. اگر آپ کہیں گے کہ ہم نے اس میں بالکل انہوں نے جو ٹریز لگائے، حکومت پاکستان نے جو ابھی انیشیٹو لیا تھا، اس سے پہلے انہوں نے انیشیٹو لیا تھا جب یہ سینٹر میں نہیں بھی تھے، ان کا KPK میں گورنمنٹ تھا تو وہاں پہ لیا تھا. ہمارے بہت اچھے دوست ہیں اس میں ان سے معذرت بھی کرتا ہوں کہ ہم نے بولا، لیکن ہم سچ بولیں گے. ہم لوگ دیکھیں، ہم نے تو یہ بھی کہا تھا کہ حکومت پاکستان کے ساتھ ہم لوگ ہیلپ کرنے کے تیار ہیں. جتنا ہیلپ آپ کو ٹیکنیکل چاہیے ہم تیار ہیں، جتنا نان ٹیکنیکل حکومت آپ کے ساتھ سارے NGOs کو ہم بٹا دیں گے، ساری NGOs کو بٹا کے آپ کو بجٹ دیں گے ہم ان NGOs سے، آپ کو طریقے بتائیں گے کہ کیسے کرتے ہیں. میں آپ کو آج اس کے بارے میں ایک اور بات آپ کو چھوٹی سی بتا دوں. جو حکومت پاکستان کے دوست میرے سن رہے ہیں ان کو کان کڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کو دل کھولنے کی ان کو ضرورت ہے کہ وہ دل سے میری بات کو سنیں. میں آپ کو کہتا ہوں، آپ پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ ہم 50 لاکھ گھر دیں گے، اور ابھی انہوں نے اس کا افتتاح بھی کیا ہے، بن بھی رہے ہیں. مطلب ہم لوگ جن چیزوں کی تعریف بنتی ہے ہم لوگ کہتے ہیں ہم آپ کو ایک ایسا آئیڈیا دیتے ہیں، آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھے، ہم آپ کو ایسا آئیڈیا دیتے ہیں. میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں 60 دنوں میں 60 ڈیز میں گورنمنٹ آف پاکستان اس 50 لاکھ گھروں کے 60% سے زیادہ اچیو کر جائے گی. اس میں پیسہ انویسٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ اتنا بڑا اچھا آئیڈیا ہے. لیکن دیکھیں ہم اپنے آئیڈیا پھینک تو نہیں سکتے آپ کی طرف. اب جب آپ لوگوں نے اس پہ کہا تھا کہ میں نے بالکل کہا تھا، اور میں اب بھی کہہ رہا ہوں، کہ ہماری ایک تو ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ اب وہ اگر ہمیں وہ سابقہ چیزیں نظر آ رہی ہے تو پھر آپ ٹرانسفارمیشن کی بات نہ کریں. تو اس وجہ سے جو ہے ٹرانسفارمیشن کے ساتھ اگر ہم نے چلنا ہے تو ہم نے تبدیلی لوگوں کو دکھانی ہے، اور ہم لوگوں نے کام کر کے لوگوں کو دکھانا ہے. تو اس پہ ہم لوگ جو ہے ضرور کام کریں گے. اور بالکل اس سے 50 سے زیادہ لوگوں نے آپ نے کہا کہ اس پہ بھی کمنٹ کیا تھا، اور اس پہ بھی تو ضرور ہم لوگ اس پہ مطلب حکومت پاکستان کے ساتھ بھی کام کرنے کو تیار ہیں. آپ کی اجازت سے ڈاکٹر صاحبہ اور میڈم، آپ کی اجازت سے میں ایک بریک لے لوں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین، اور بریک کے بعد آ کے پھر دوبارہ کویسچن اینڈ آنسر سیشن کو جاری رکھتے ہیں. ویلکم ناظرین، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کویسچن آنسر پہ، جو کہ پچھلے پروگرام کا سارا فارمیٹ بھی آپ کو کلیئر کر دے گا. اور جو کویسچن آنسر ہم نے سیلیکٹ کیے ہیں، ویسے بہت سارے کویسچن آنسر تھے، لیکن اس میں سے ہم نے کچھ کویسچن سیلیکٹ کیے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سابقہ پروگرام کے فارمیٹ کو کلیئر کر رہا ہے. تو جی ڈاکٹر صاحبہ، نیکسٹ کویسچن کیا ہے؟ جی زین خان کہتے ہیں کہ خلیل صاحب اور ڈاکٹر صاحبہ یقین کریں پہلی مرتبہ میں نے SDGs کے بارے میں سنا، بڑا مزہ آیا سن کر. لیکن یہ بتائیں کہ کیا ہم اس پر کوئی کام کر سکیں گے یا پاکستان کچھ نہ کچھ کر جائے گا؟ نہیں پائے گا. اچھا ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو زین خان آپ کا شکریہ کہ آپ نے پروگرام کو لائک کیا اور آپ نے SDGs کے بارے میں پہلی مرتبہ سنا. اب میں ایک اور ٹاسک پہ بھی آج کام کر رہا ہوں کہ ہم لوگ مارکیٹ میں جا کے نا لوگوں سے پوچھے کہ واٹ از SDGs. SDGs ہے کیا؟ ان سے پوچھے کہ SDGs کیا ہے، تاکہ پتہ تو چلے کہ کتنے پرسنٹ لوگوں کو پتہ ہے کہ SDGs. مجھے تو پتہ ہے کہ کتنے پرسنٹ لوگوں کو پتہ ہے، لیکن تھوڑا سا لوگوں کو سنانا بھی چاہیے اس چیز کو کہ کتنے پرسنٹ لوگ جانتے ہیں کہ SDGs کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہم بیسیکلی سوشل ویلفیئر کا پروگرام کر رہے ہیں، اور ہمارے پروگرام کا نام ہے آگاہی. ہم لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں. اب اویئرنیس کو ہم نے انٹرنیشنل امبریلا کے نیچے کر دیا ہے. وہ انٹرنیشنل امبریلا جو ہے وہ SDGs ہے. ان کا کویسچن تھا کہ پاکستان کچھ کر سکے گا کہ نہیں کر سکے گا، اور ان کو بڑا مزہ بھی آیا SDGs میں. تو اچھی بات ہے کہ اگر آپ کو پتہ چلا کہ SDGs کیا ہے.
پاکستان کچھ کرے گا کہ نہیں، میرے خیال میں اس کا جواب میں دے چکا ہوں، اور انشاءاللہ ہم لوگ سارے مل کے آپ ہمارے ساتھ آ جائیں، آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں. اور پہلے پروگرام میں نے ایک بات کی تھی کہ ایک بندہ صرف جو ہے نا یہ سارے فارمیٹ کو چینج کر سکتا ہے، یہ ایک بندہ یہ سارے SDGs کو اچیو کر سکتا ہے، اور وہ بندہ آپ خود ہیں. اپنے آپ کے اوپر امپلیمنٹ کریں، روڈ کے اوپر ہارن نہ بجائیں، گند اپنے گھر سے اٹھا کے گلی میں نہ پھینکیں، اس کو شاپر میں پیک کر کے ملٹی لوڈ تک پہنچائیں. یہی ڈیوٹیاں ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستان 3 سالوں کے اندر اندر ایک بہت بڑا کارنامہ دے مارے گا. لیکن یہ ہے کہ مطلب دیکھیں حکومت پاکستان اس میں کچھ نہیں کر سکتی جب آپ ٹیشو پیپر اٹھا کے گاڑی سے باہر پھینکیں گے. اگر آپ کوئی ریپر اٹھا کے گاڑی سے باہر پھینکیں گے تو اس کے ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے ساتھ آپ کی تربیت کا تعلق ہے. تو زین خان بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہیں، اور اگر آپ ہمارے ایمبیسیڈر ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں ہے تو آپ ضرور ہمارے ایمبیسیڈر فارم کے لیے ریکویسٹ بھیج دیں. میں آپ کو بار بار وہ بتا رہا ہوتا ہوں، ای میل ایڈریس بھی goodwellambassadors.world@gmail.com پہ آپ ہمیں بھیج دیں، اور وہ چل بھی رہا ہے پہلے والے پروگرام میں سارا، تو آپ اس پہ ہمیں بھیج دیں، ہم ان کو ضرور انٹرٹین کریں گے. جی کوئی اور کویشچن ہے؟ جی آخری سوال ہے محمد امین صاحب کی طرف سے. بزنس مین کا کیا رول ہو سکتا ہے آپ کے پروگرام میں؟ میں ایک بزنس مین ہوں اور آپ لوگوں کو جوائن کرنا چاہتا ہوں. میرے خیال میں اس سوال کا جواب جو ہے میڈم گلزیبہ ہر ایکسلنسی بہت اچھا دے گی. جب میں ان کی طرف جاؤں گا تو وہ اس کے جواب دے گی. دیکھیں بزنس مین جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ بزنس کرے، پیسہ کمائے. ریسنٹلی میں پرائم منسٹر کی ایک سپیچ دیکھ رہا تھا ملک سے باہر، اس میں انہوں نے ایک مثال دی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. بہت زبردست مثال تھی. انہوں نے کہا تھا کہ بزنس مین پیسہ کمانے کے لیے آتا ہے تو ان کو پیسہ کمانے دے. اور یہ دبئی کے جو کنگ ہے انہوں نے پرائم منسٹر کو بتایا. پرائم منسٹر نے دبئی میں یہ ریپیٹ کر کے کہا کہ بزنس مین پیسہ کمانے کے لیے آتا ہے، پیسہ کمانے پہ بزنس مین کو کوئی نہیں روک رہا. ان کا نام کیا ہے بزنس مین صاحب؟ محمد امین صاحب. امین صاحب بزنس سے آپ کو کوئی روک نہیں رہا کہ آپ بزنس کریں، اس کو جتنا انکریز کر سکتے ہیں حلال طریقے سے اس کو انکریز کریں. نمبر 1 تو یہ ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ اس میں جو سٹیک ہولڈر کی ہم بات کرتے ہیں اس میں سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے ڈاکٹر صاحبہ اور میڈم، سب سے بڑی ذمہ داری بزنس مین کی ہے. جی ان کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہوا ہوتا ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کا حق نہیں رکھتے اس پیسے میں تو دیکھیں آپ کبھی بھی ملک ترقی آپ کا نہیں کرے گا اور نہ آپ اس کو آگے جا سکیں گے. آپ ایک ایکٹیو سٹیک ہولڈر ہیں. ہم بزنس مین کو ضرور بٹائیں گے. کویسچن اچھی جگہ پہ آیا ہے کہ آج ہمارے ساتھ ایک بزنس وومن موجود ہے، آپ کے ساتھ ابھی ڈیٹیل میں بات کرے گی، میں ان کی طرف جا رہا ہوں. تو بیسک چیز یہی ہے کہ ہمارا کام ہی یہی ہے کہ ہم بزنس مین کو، کارپوریٹ سیکٹر، پبلک سیکٹر، پرائیویٹ سیکٹر اور NGOs کو، ان 3 سٹیک ہولڈرز کو تو ابھی، اور بلکہ اس میں میں ایک بھول رہا ہوں جو کہ بہت ضروری، اس لیے بھول رہا ہوں کہ اس پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، میڈیا ہمارا سٹیک ہولڈر ہیں. اور اس وقت آپ کو یہ K2 ٹیلی ویژن کو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہو گیا کہ پاکستان کے پہلے باقاعدہ پروگرام کو جو کہ سوشل ویلفیئر کے کنسپٹ پہ ہے، آگاہی ہے لوگوں کے لیے، سوشل ویلفیئر کے کنسپٹ انڈر دا امبریلا آف SDGs، تو وہ پروگرام جو ہے آپ کے لیے پیش کر رہا ہے. اچھا تو ڈاکٹر صاحب کوئی اور کویسچن ہے؟ جی بس آج کے اچھا کوئی اور کویسچن نہیں ہے. کچھ ایسے ذاتی کویسچن بھی لوگوں نے مجھ سے کیے ہیں کہ جو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. جیسے کہ انہوں نے پہلے پروگرام کے بارے میں بتایا ہے، میں نے کہا تھوڑا سا تو انسان کو تھوڑی سی رعایت کر لیا کرے آپ لوگ، اور وہ ایگزیکٹلی وہ کلوزسٹ فرینڈ ہوتے ہیں جو آپ کو ہر چیز میں وہ کام رکھتے ہیں. آپ کے ماتھے پہ 11 کیوں بجے تھے؟ آپ لوگوں نے جو ہے کسی کو کیوں بات نہیں کرنے دی؟ آپ لوگوں نے یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا؟ دیکھیں ایک تو جو بات نہیں کرنے دینے کی بات ہوتی ہے نا، تو وہ ایک فارمیٹ ہے ہمارا، اور باقاعدہ اس کا سٹرکچر بنایا جاتا ہے اور اس پروگرام کو پریزنٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. نمبر 1 تو یہ ہے. ماتھے پہ 11 بجے تو پہلے پروگرام کا تھوڑا سا مجھے رعایت کرے نا. میں نے کہا مطلب میں کتنے سال بعد آیا ہوں، 2007-8 میں ہم نے میڈیا پہ، اس سے پہلے ریڈیو پہ ہمارا جو پروگرام ہوتا تھا تو اس میں تو ہم چادر اوڑھ کے جاتے تھے، اس میں تو ہمارا شکل ہی نظر نہیں آتا تھا. اب تو ریڈیو پہ بھی نظر آتا ہے، وہ بھی فیس بک پہ اور ان چیزوں پہ لائیو ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال ان زمانوں میں ہم چادر اوڑھ کے جاتے تھے تو صرف آواز جو ہے وہ جایا کرتی تھی. تو بہرحال یہ جو پرسنل کویسچن تھے وہ بھی میں نے کر دیے، کچھ پرسنل کویسچن بھی تھے، لیکن بہرحال آپ لوگوں کا سب کا بہت شکریہ. سب سے بڑی کامیابی ہماری یہی ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو دیکھا اور اتنے غور سے دیکھا کہ آپ کے ہمارے ماتھے پہ 11 بجا ہوا بھی اگر نظر آیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بڑے غور سے پروگرام کو دیکھا. اور پھر آپ نے جو جس طرح مجھے آئے نا، ذاتی کویسچن جو مجھے آئے زیادہ تر اپریشیشن کے تھے، اور انہوں نے تو مجھے دیکھا تھا تو وہ اپریشیٹ کر رہے تھے. ہو سکتا ہے کوئی چیز انہوں نے چھپائی ہو جو کہ سامنے آ گئی.
لیکن یہ ہے کہ مطلب جو کویسچن آنسر ہمارے ساتھ ہوئے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے ہوئے اور انہوں نے بہت اچھا اپریشیٹ بھی لوگوں نے کیا, لیکن جو بنتے تھے وہ انہوں نے کویسچن آنسر ہمارے ساتھ کیے, تو ہم ان سے بڑے خوش ہیں بیسیکلی ان کے رویے سے بھی اور سارے سے. اچھا ناظرین, سب سے پہلے میں نے پروگرام کا سٹرکچر بتایا, پھر میں نے آپ کو کویسچن آنسر کیے کہ تاکہ آپ کو پہلے والے پروگرام کا وہ ہو. اب دوسرا مرحلہ ہمارے پروگرام کا یہ ہے کہ چونکہ ہمارے پروگرام کی میں ڈاکٹر صاحبہ جو ہے وہ اسٹیٹسٹک آپ کو دیتی ہے, اور ڈاکٹر صاحبہ نہ صرف اسٹیٹسٹک دیتی ہے بلکہ آپ کو اب ہم ان چیزوں کی طرف جا رہے ہیں جس پہ آپ نے ہم سے کویسچن کیا ہے, اسپیشلی این جی او والے نے جو کویسچن ڈاکٹر صاحبہ کیے ہیں نا کہ ہم این جی او کو کیسے اس میں شامل کر سکتے ہیں اور ایمبیسڈر کا کیا رول وغیرہ وغیرہ, اب ہم لوگ آپ کو وہ بتانے جا رہے ہیں. تو ہم اسٹیٹسٹیکل ڈپارٹمنٹ کی طرف چلتے ہیں, ریسرچ اینڈ اسٹیٹسٹیکل ڈپارٹمنٹ کی طرف, جہاں پہ ڈاکٹر غزالہ خان صاحبہ بیٹھی ہوئی ہے. تو ڈاکٹر غزالہ, میں آپ کو اوور کرتا ہوں کہ آپ بتائیں لوگوں کو اب کہ اب آج ہمارے پروگرام میں آپ کیا لائی ہیں. جی, اب سب سے پہلے تو میں آپ کو کہوں گی, وہ جب آپ مردان کے موٹر وے پہ جاتے ہیں نا, وہاں پہ بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے مسکرائیے آپ مردان میں ہیں. جی, تو مسکرائیے آپ آگاہی پروگرام میں ہیں. ٹھیک ہے جی. جی, آج ہم ایس ڈی ٹی گولز پہ بات کریں گے اسپیسیفک, جن پہ ہم فوکس کر رہے ہیں اس وقت. ہم اسلام آباد کی پولیس اور اسلام آباد کا ٹریفک سسٹم اس کو ڈسکس کریں گے. نمبر 1, یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول نمبر 11 میں آئے گا, سسٹینیبل سٹیز اینڈ سسٹینیبل کمیونٹیز. ٹھیک ہے, ٹھیک. تو اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے اسلام آباد کے 3 اسٹیک ہولڈرز ہیں. ایک اسلام آباد کی سٹیزن ہے, ایک سی ڈی اے ہے اور ایک ٹریفک پولیس ہے. ان تینوں کو جب ہم ایک ٹیبل پہ لے کے آئیں گے اور ان کے سامنے روڈ میپ رکھیں گے اور یہ تینوں مل کر ایگری کریں گے تو تب ہی اس پہ کام ہوگا اور اس کے ایشوز سالو ہو سکیں گے. ایشوز میں دیکھیں پور مینجمنٹ ہے, ٹھیک. نمبر 2, پبلک اویئرنیس کم ہے. لوگوں کو ٹریفک سگنلز کے بارے میں, سائنس کے بارے میں بالکل بھی نہیں پتہ. اپنی رسپانسبلٹی نہیں لیتے. جیسے پچھلے ہفتے میں نے 2 گاڑیاں جو میرے سے آگے جا رہی تھی اور ماشاءاللہ اچھے خاصی, ایک میں سے بوتل گری, دوسرے میں سے ٹیشو پیپر گرا, اور وہ 9th ایونیو پہ. آپ دیکھیں کہ آپ مین روڈ پہ آپ جا رہے ہیں اور آپ اتنی اچھی گاڑی میں جا رہے ہیں جو کہ شو کرتا ہے کہ بھئی آپ کا کوئی لیول ہے. سو وائی ڈونٹ یو ہیو دا لیول فار دس تھنگ, کہ آپ اپنی رسپانسبلٹی ایز اے پاکستانی نیشنل اور سٹیزن لیں. آپ اپنی گاڑی میں ایک ریپر رکھیں, بوٹل ہے, ٹیشو ہے, واٹ ایور, یو کین کیپ اٹ دیئر. کہیں پہ ٹریش کین ہو, آرام سے ڈسپوز کر دیں. روڈ پہ کیوں؟ ٹھیک. اب نیکسٹ جو ہے انفراسٹرکچر ہے روڈ کا, کہیں پہ بہت اچھا ہے, کہیں پہ بہت سے بمپی روڈز ہیں, اس کی بھی کریکشن ہونی چاہیے. اور ہمارا جو ڈیجیٹل سگنلز کا سسٹم ہے وہ بھی, اس کو بھی ضرورت ہے, مینٹیننس کی ضرورت ہے. ایک اور اہم بات یہ کہ ہمارے ٹریفک سگنلز اور سائنس اسپیشلی نہیں ہے. کہیں پہ اگر تنگ روڈ ہے, کہیں پہ بعض اوقات جب مویشی, کیملز وغیرہ, یا آپ کو مین ایٹ ورک, اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سگنل کے یہاں پہ ہارن نہیں بجانا, وہ مجھے نہیں نظر آئے. تو ان چیزوں پہ کام کرنا بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, میں یہاں ایڈ کر دوں کہ ٹریفک پولیس کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اس کے ساتھ جو پروجیکٹ ہیں ہم لوگوں نے پہلے بھی ان کو اپروچ کیا تھا, لیکن وہ آگاہی پروگرام سے پہلے کی بات ہے. اب دوبارہ بھی ہم نے ان کو اپروچ کیا ہے, جلدی ہم ان سے ملاقات کریں گے. اور ہم نے ان کو یہ آپشن دیا تھا کہ جہاں تک اویئرنیس کی بات ہے نا, تو ایون وہ خرچہ بھی ہم کرنے کو تیار ہے کہ مطلب وہ ساوی انٹرنیشنل جو ہے اس کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ ساوی انٹرنیشنل کے ساتھ بیٹھ کے آپ آئیں, اور وہ لوگ آپ کو جتنے آپ کے, ابھی میں نے کچھ 2 دنوں سے ایک دیکھ رہا ہوں کہ کچھ انہوں نے بینر لگا رکھے ہیں سگنلز پہ کہ یہ جو بگرز کے بارے میں ہیں اور یہ جو پینڈ ہینڈلنگ کرتے ہیں, یہ ان کے بارے میں تو ہے, کچھ انہوں نے کیا ہے, لیکن مطلب یہ کافی نہیں ہے. ایک میں آپ کو بتا دوں ناظرین کہ کسی قوم کے بارے میں بتانا, اگر آپ نے پوچھنا ہو کسی سے کہ کتنی مہذب قوم ہے, تو کہا جاتا ہے کہ آپ ان کے روڈ کے اوپر جائیں, سڑک کے اوپر جائیں, تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ قوم کتنی مہذب ہے. اب ہم کتنے مہذب قوم ہے یہ آپ کو ہمارے روڈوں سے اندازہ ہوگا. ایک دوسرے کے اوپر گاڑیاں چڑھانا اور ایک دوسرے کے سامنے آنا اور ہارن بجانا اور یہ تو آپ کو سارا کچھ نظر آ رہا ہے. نمبر 1 تو یہ ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ ہم لوگ یہ جتنی وائلیشن ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے وائلیشن.
دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگ آپ کو ہینڈ بل بنا کے، جیسے ہم نے کہا تھا، ہم آپ کو مطلب لاکھوں میں چھپوا کے ہمارے ایمبیسڈر جا کے اشاروں پہ وہ تقسیم کر سکتے ہیں گاڑیوں کے اندر، اور وہ سارا مطلب آپ کا خرچہ بھی اس پہ نہیں آ رہا، گورنمنٹ آف پاکستان کا بھی نہیں آ رہا، ٹریفک کا بھی نہیں آ رہا، کہ آپ کو مطلب ہم لوگ وہ آپ پہ بوجھ نہیں ڈال رہے، وہ ہم کرنے کو تیار ہے اس کام کو آپ کے ساتھ۔ اسٹیک ہولڈر کا جہاں تک آپ نے بتا دیا، اللہ کرے کہ یہ لوگ جاگ جائیں، سی ڈی اے ہے اور ٹریفک پولیس اور یہ جو اسٹیک ہولڈر آپ نے بتائیں، اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ جاگ جائیں اور وہ اپنے کاموں سے فارغ ہو کے ہماری طرف آئیں، تو ہم ان کو ہر ایک سجیشن دینے کو تیار ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، نیکسٹ ہمارا کیا پوائنٹ ہے؟ جی اسی میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی کہ گورنمنٹ تو اپنا کام کر رہی ہے، تمام ادارے بھی اپنے کیپیسٹی میں کر رہے ہیں۔ ایز اے نیشن ہمیں اٹھنا ہوگا اور ہمیں اپنی رسپانسبلٹیز لینی، ہم ہر چیز گورنمنٹ پہ نہیں ڈال سکتے کہ سب کچھ گورنمنٹ کو کرنا ہے۔ ایز اے کمیونٹی ورک ہمیں کمیونٹیز بنانی چاہیے، اور ایز اے کمیونٹی ایون اب اس طرح کا وقت آ گیا کہ آپ نیبرہڈ میں آپ کسی کو نہیں جانتے، وچ از ناٹ گڈ، ٹھیک ہے، جب آپ سکون میں ہیں اٹس اوکے، لیکن ایٹ دا ٹائم آف کرائسس یو نیڈ سم ون، تو جب تک آپ کی ایک دوسرے سے جان پہچان نہیں ہوگی سو یو کانٹ ہیلپ ایچ ادر۔ بالکل ٹھیک ہے، نیکسٹ پہ جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ جی نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول نمبر 1 اور 2 کو کور کرتا ہے، نو پاورٹی اینڈ زیرو ہنگر۔ ہم اب اسٹریٹ چلڈرن کے بارے میں بات کریں گے۔ جی میری میڈیا کے تھرو لوگوں سے گزارش ہے کہ اسٹریٹ چلڈرن کو اگر ہم اسٹیٹ چلڈرن کا نام دیں تو بہتر ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، یہ اپرووڈ کرنا چاہیے، یہ اسٹیٹ چلڈرن ہے بھی یہ لفظ، اور یہ اسٹریٹ چلڈرن نہیں ہے، اسٹیٹ چلڈرن ہے، لیکن میرے خیال میں اسٹیٹ چلڈرن یا اسٹریٹ چلڈرن کے بجائے اس پہ بھی کام کیا جائے، لیکن اس کو اگر کہا ہی نہ جائے تو بہت اچھا ہے کہ اگر یہ بچے نہ ہو تو پھر یہ نام ہی ختم ہونا چاہیے۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ نام ہی ختم ہونا چاہیے کہ یہ تو نہ اسٹریٹ چلڈرن ہو نہ اسٹیٹ چلڈرن ہو، وہاں بچے ہونے نہیں چاہیے۔ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آئے ہمارے ساتھ، ہم آپ کو ڈائریکٹ بینیفیشری کے ساتھ ملاتے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ جو ہے اشارے میں رک کے نا لوگوں کے بند کر کے آپ پیسے نکال کے دیتے ہیں نا، یہ جو 10-10 روپے کا خیرات ہے، خدا رہا اس کو ختم کر دے، نہ آپ لوگوں کو ملنگ اور فقیر بنا رہے ہیں، باقی آپ کچھ نہیں کر رہے۔ اگر یہ بند ہو گیا نا تو آپ سمجھے کہ آپ کا ایس ڈی جیز کا ایک پوائنٹ تو اسی وقت حل ہو گیا، اسی وقت حل ہو گیا۔ یعنی دیکھیں آپ نے صرف ایکشن لینا ہے، خدا رہا آپ نے سٹاپ کرنا ہے، ان لوگوں نے آپ کی کمزوریوں کو آپ کو دکھانا ہے۔ دیکھیں مجھے کہا جا رہا ہوتا ہے کہ اتنی چھوٹی بچی میرے سامنے وہ خاتون آئی اور اتنی چھوٹی کرائے کی بچی لاتی ہے، وہ 5,000 روپے پر ڈے اس بچی کا کرایہ ہوتا ہے، وہ چھوٹی بچی کسی کو اٹھا کے لاتی ہے، آپ اس پہ پیسے دے رہے ہیں، آپ تو بزنس کو ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، اس بزنس کو خدا رہا ختم کر دے۔ جی نیکسٹ پوائنٹ پہ جائیں گے چونکہ ٹائم بڑا کم ہے، تو نیکسٹ پوائنٹ پہ جائیں گے میڈم۔ جی اس میں صرف میں یہ اسٹیٹسٹکس بتا دوں کہ آل اوور دا ورلڈ 100 ملین چائلڈ لیبر ہے، پاکستان میں 3.3 ملین چائلڈ لیبر ہے، اور اس میں 1.5 ملین جو ہیں وہ اسٹریٹ چلڈرن ہیں۔ جی بہت بڑا نمبر ہے، اللہ تعالیٰ کرے ہم اس سلسلے میں ضرور ان این جی اوز کے ساتھ دیں گے، اور اسپیشلی حکومت پاکستان اس پہ آج کل بڑی پریشان ہے۔ ان کو سب سے پہلے تو ہم یہ کہیں گے کہ پولیس کے زور سے ان گاڑیوں پہ جرمانہ لگائیں جو گاڑیوں سے پیسے دیتے ہیں لوگوں کو، تاکہ ایک سلوشن تو نکل آئے نا، پروفیشنل اس پہ سے نکل جائیں، پروفیشنل اس میں سے نکل جائیں، اور باقی جو غریب ہیں نا ان کے لیے ہم حکومت پاکستان کے ساتھ ہر قسم کی ہیلپ کرنے کو تیار ہیں انشاءاللہ۔ جی اس کے بعد سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول 1، 2 اور 11، نو مدر آن روڈ، تاکہ کوئی بھی ماں سڑک پہ نہ آئے۔ وہ سڑک پہ کیوں آتی ہے؟ جب روٹی، کپڑا، مکان، جو بیسک چیزیں اس کو اویلیبل نہیں ہوتی، تب عورت سڑک پر آتی ہے، سڑک پہ آ جاتی ہے۔ جی بالکل۔ اچھا اس میں ڈاکٹر صاحب آپ کو بتاؤں کہ یہ ہمارا ہی نعرہ ہے، نو مدر آن روڈ، یعنی ہم نے اس کو بہت پہلے سے یہ میرے دماغ میں تھا یہ نعرہ کہ نو مدر آن روڈ، اور ابھی اس کو ہم پریکٹیکل شیپ دیں گے انشاءاللہ، اور جتنا ہم اس کی کر سکتے ہیں انشاءاللہ کریں گے بھی۔ میرے ایک دوست نے بہت زبردست بات کی، ساؤتھ پنجاب سے میرا ایک بہت اچھا دوست ہے، اس نے نو مدر آن روڈ پہ جب میں نے آئیڈیا پریزنٹ کیا تھا تو اس نے ایک بات کہی تھی جو میں بھولتا نہیں ہوں۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب اگر کسی کا باپ ہے نا تو آپ اس کو کبھی بھی اپنا باپ نہیں کہہ سکتے۔ آپ کہیں گے میرا انکل ہے، میرے والد صاحب کی جگہ ہے یا کچھ ہے نا، تو آپ یہ سینٹنس تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی مدر ہے نا تو وہ سب کی ماں ہے۔ بالکل، وہ وزیر اعظم کی بھی ماں ہے جو روڈ کے اوپر ہے، وہ وزیر اعظم کی بھی ماں ہے، وہ ایک چیف منسٹر کی بھی ماں ہے، وہ ایک گورنر کی بھی ماں ہے، وہ ایک ایم پی اے ایم این اے کی بھی ماں ہے۔ تو ہم لوگ یہ جو ہم نے ساؤنڈ اٹھایا ہے، جو ہم نے آواز اٹھائی ہے، جو سلوگن ہم نے اٹھایا ہے، ہم انشاءاللہ اس پہ ضرور کام کریں گے،
जेन्युइन लोग लेके हम जेन्युइन लोगों को इंशाल्लाह इसमें शामिल करेंगे और हम लोग जितना हेल्प हमसे हो सके NGOs के साथ उनको मिलाएंगे और उन लोगों की मदद करेंगे जो जेन्युइन लोग हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है जो मदर रोड के ऊपर है वो भी आपको दिखाएंगे हम नाजरीन, उसके साथ साथ बेटे होते हैं, ये साथ साथ बेटे भी आपको दिखाएंगे कि कैसे एक मदर को जो है वो नहीं पाल सकते। नाजरीन एक ब्रेक लेते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप लोगों की इजाज़त से ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम आपको दोबारा यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक लेते हैं नाजरीन। वेलकम नाजरीन, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में वापस। अच्छा नाजरीन, जहाँ से हमने कट किया था प्रोग्राम को वहाँ से हम शुरू करते हैं। 3 पॉइंट डॉक्टर साहब ने बता दिए। डॉक्टर साहब मेरे ख्याल में एक पॉइंट और रहता है, वो क्या है हमारे साथ? जी, हमारे पास अगला जो पॉइंट है वो हायर एजुकेशन है फॉर फीमेल। अच्छा, हायर एजुकेशन विद फीमेल। अच्छा, फीमेल एजुकेशन के बारे में आपको बताऊं, शॉर्टली आपको बताऊं कि हम एक प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं जिसमें यूनिवर्सिटी लेवल पे जो लड़कियां पढ़ती हैं वैसे भी उनका काफ़ी मुश्किलात का सामना था, लेकिन अभी कोरोना की वजह से काफ़ी मुश्किलात है, उनको फ़ीस जमा करवाने में और पढ़ने में मुश्किलात हैं। तो हमारे साथ कुछ स्टैटिस्टिक अवेलेबल हैं और तकरीबन 60-70 बच्चियों का डेटा अभी हमें चाहिए कि जिनको हम सपोर्ट करेंगे उनके हाई एजुकेशन में, यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन को हम सपोर्ट करेंगे, जो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ना चाहते हैं उनको हम सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह इसको फिर इंक्रीज़ भी करेंगे। अभी तो हमें अगर 60 एप्लीकेशन मिल जाएँ तो हम उन 60 एप्लीकेशन पर इंशाल्लाह ज़रूर काम करेंगे। 40 के करीब हमारे साथ अवेलेबल एप्लीकेशन है और हमें 60 चाहिए ताकि 100 बच्चियों पे हम काम शुरू कर दें इमीडिएटली हायर एजुकेशन के लेवल पे। नंबर 1 बात तो ये है। सेकेंडली ये है कि डॉक्टर साहब क्वालिटी एजुकेशन वाला जो हमारा पॉइंट है वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दोबारा। लेकिन इस वक्त में नाजरीन आपको जैसे पता है कि आज हमारे साथ मेहमान है गुलज़ेबा जवाद साहबा। हर एक्सीलेंसी जो है ये बिज़नेस वुमेन हैं और बहुत सारे जो इदारे हैं उनके साथ विद चैम्बर ऑफ कॉमर्स रावलपिंडी के साथ ये मुंसलिक हैं। और सबसे हमारी खुशकिस्मती की बात यह है कि ये हमारी एम्बेसडर भी है, गुडविल एम्बेसडर भी है और मेरे साथ इनका अक्सर कन्वर्सेशन चलता रहता होता है कि स्ट्रीट चिल्ड्रन के बारे में भी, क्वालिटी एजुकेशन के बारे में भी और तमाम चीज़ों के बारे में ये सारी बातें चल रही होती है अक्सर हमारे साथ जब हम बात करते हैं। तो मैं अब आ रहा हूँ गुलज़ेबा जवाद साहबा की तरफ कि उनसे मैं पूछता हूँ कि वो क्या कह रही है इसके बारे में कि हम लोग जो बात कर रहे हैं। मैडम गुलज़ेबा, वेलकम। थैंक यू सो मच सर। और सबसे पहले तो ये कि बहुत ही खूबसूरत फॉर्मेट पे आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया है। थैंक यू वेरी मच। विच इज़ नाम ही उसका जो है आगाही, वो बहुत अच्छा नाम है जिसके जब तक हम अपने मासेस को आगाह नहीं करेंगे कि हम हायर लेवल पे क्या करना चाह रहे हैं तो हमारे हायर लेवल का जो इम्पैक्ट हम अचीव करना चाह रहे हैं या जो रिजल्ट अचीव करना चाह रहे हैं वो हो नहीं सकता, वो हो नहीं सकता, चाहे वो कोई भी SDG। बिल्कुल ठीक है। SDGs में जो 2-3 मेन एलिमेंट्स फॉर ऑल द SDGs होते हैं, दीज आर लाइक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अपना मैडम अगर मैं इस पे जाने से पहले आपसे एक क्वेश्चन करूं कि ये जो कोविड-19 गुजरा है, चूँकि आप बिजनेस वुमेन हैं और बिजनेस के जो लोग होते हैं उनको थोड़े से ग्राउंड रियलिटीज़ का ज़्यादा पता होता है, आप मुझे बता सकती है आपके बिजनेस को कोविड ने कितना डिस्टर्ब किया और आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं उनको कितना डिस्टर्ब किया? देखिए डॉक्टर साहब, कोरोना में जो है ना, आपको पता है ग्लोबली एक इम्पैक्ट था जो हर इकॉनमी पे था और हर जगह पे प्रॉब्लम था। लेकिन पाकिस्तान में जो है बिजनेसेस में आई हैव 2 बिजनेसेस, एक आउटलेट है और एक हमारा टेक स्टार्टअप है। सो ऑन द आउटलेट यू नो कि लॉकडाउन की वजह से आउटलेट बंद थी, ऑर्डर्स नहीं थे, शादियाँ नहीं हो रही, इवेंट्स नहीं हो रहे, इस तरह से लोग मिल नहीं रहे हैं। लेकिन जो दूसरी साइड पे हमारा टेक स्टार्टअप, इट्स मेनली रिलेटेड टू ऑनलाइन ऑन स्क्रीन मार्किंग ऑफ डिस्क्रिप्टिव पेपर्स और आइटम बैंक डेवलपमेंट और पेपर जनरेशन का काम हम उसमें करते हैं। सो दीज आर द 2 इंडिजिनस सॉफ्टवेयर्स वी हैव फॉर डिजिटलाइजिंग ऑफ द असेसमेंट सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। अब कोरोना से पहले जब हम कहीं जाते थे तो हमें लोगों को कन्विंस करना पड़ता था कि ऑनलाइन कोई काम हो सकता है। बट आफ्टर कोविड दिस एक्सेप्टेंस इज एवरीवेयर कि हर काम ऑनलाइन हो सकता है। सो वी डोंट हैव टू कन्विंस देम कि ऑनलाइन कोई काम हो सकता है। मैं जरा नाज़रीन सो दैट वाज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव फॉर यू। यस, मैं नाज़रीन के ज़रा इसमें ऐड कर दूं नाज़रीन कि जहां पर कोरोना ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है जो कि नाकाबिल तलाफ़ी है, सारी दुनिया को पहुंचाया है, लेकिन हम चूँकि पाकिस्तान मतलब डेवलप कंट्री नहीं है तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ हमें भी इस तरह डिस्टर्ब किया है जिस तरह डेवलपिंग कंट्री को किया है।
تو وہاں پہ کچھ پازیٹیو چیزیں بھی ہمیں کرونا نے سکھائی ہے. بالکل, اگر ہم اس سے کچھ سیکھیں تو میرے خیال میں یہ بہت اچھا ہوگا. اور سیکنڈلی یہ کہ اب مجھے لگتا ہے کہ جو ہم پرانا ایک وہ پری کووڈ اور پوسٹ کووڈ ایرا آ گیا ہے کہ پری کووڈ جس طرح سے ہم بزنس کر رہے تھے, پوسٹ کووڈ ہم اس طرح سے بزنس نہیں کر سکتے. ایسا ہی ہے. سو ایوری بڈی ہیز ٹو ایٹریٹ دا بزنس ماڈل, بزنس پلان, اپنا بزنس چینج کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے ہم ابھی ایس ٹی جیز کی بات کر رہے تھے تو یو نو کہ SDG 5 جو ہے ویمن امپاورمنٹ کے اوپر ہے, جینڈر ایکویلٹی کے اوپر ہے. تو ہمارے ہاں لائک گلوبلی جو ہمارے پاس ویمن آنٹرپرینورس ہیں, اٹس لائک 244 ملین ویمن آنٹرپرینورس ہمیں گلوبلی ملتی ہیں. اینڈ ہارڈلی سیڈلی بلکہ 1% آف وومن آنٹرپرینورس جو ہیں اس میں وہ پاکستان میں ہیں. اینڈ ناؤ یو کین انڈرسٹینڈ کہ آفٹر دس پوسٹ کووڈ ایرا جو پچھلے 6 مہینے 8 مہینے میں وہ ساری خواتین جو گھروں سے بزنس کر رہی تھیں, وہ ساری خواتین جن کے بزنس ایونٹس کے ساتھ اٹیچ تھے یا کوئی چھوٹے موٹے بزنسز اپنے کر رہی تھیں, ان سب کے بزنسز پہ کیا اسٹیٹس رہا ہوگا اور ان کا کیا کنڈیشن ہوگی. اب یو نو دا لیول آف دا جائنٹس جو ہمارے بڑے بزنس لوگ ہیں, انڈسٹریلسٹ ہیں, ان کے ساتھ یہ ہوا ہے, تو پھر جو گھروں میں کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہوگا. دیٹ از دا ریزن آئی کریٹڈ دس ہمکار which is in which we are trying to connect all the missing dots جو کہ خواتین کو چاہیے, whether it's finance, whether it's market, whether it's hand holding, چاہے وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ ہم لیک کرتے ہیں, ڈیسیژن میکنگ نہیں ہے. ایک مورل سپورٹ آپ کو چاہیے, فائنینشیل سپورٹ آپ کو چاہیے, آپ کو کوئی ڈاکیومنٹیشن میں سپورٹ چاہیے. سو وی آر ٹرائنگ ٹو پرووائڈ آل آف دیم ان دیٹ بزنس. اس میں یہ ہے کہ ہم ان ساری خواتین کی وومن امپاورمنٹ کے لیے جو ہمارے 2 انیشیٹوز ہیں, ایک ہمکار کا اور ایک کنیکٹڈ وومن کے نام سے, اس میں ہم ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرتے ہیں, ان کی ہم ٹریننگز کرتے ہیں, ان کو پروفیشنل گرومنگ, جیسے آپ نے کہا پروفیشنلزم جو ہے مسنگ ہے یہاں پہ, پروفیشنل گرومنگ ہم ان کی کرتے ہیں کہ کس طرح سے آپ اپنے سسٹم کو, اپنے بزنس کو بہتر کر سکتے ہیں, ایکسپورٹ لیول تک لے کے جا سکتے ہیں. اٹس ویری ایزی ٹو سے, آپ کو پتہ ہے بہت ساری جگہوں پہ آپ سنتے ہیں کہ جی خواتین ایکسپورٹ لیول پہ کیوں نہیں آتی, انڈسٹریلسٹ خواتین کیوں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو آپ ان کو اتنی ہینڈ ہولڈنگ کریں کہ وہ ایک سٹیپ سے دوسرے سٹیپ اور دوسرے سٹیپ سے تیسرے سٹیپ پہ جائیں نا. اگر وہ اپنے ہی اون پہ انہوں نے سب کچھ کرنا ہے, اینڈ یو آر ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ دیم ایٹ آل. اٹس ناٹ لائک وین somebody asked me کہ اوکے چیمبر سے آپ کو کیا ملتا ہے, تو آئی سیڈ دیر از نتھنگ وچ از ان اے پلیٹ کہ وہ ہم آپ کو دے دیں گے. کسی بھی ادارے میں کسی بھی جگہ پہ ایسا نہیں ہوتا. اٹس اپ ٹو یور ایفرٹ. جیسے آپ سے ابھی سوالات میں بھی لوگوں نے پوچھا کہ جی ہم کیا کر سکتے ہیں, یو ہیو ٹو سی یور اسکل سیٹ کہ آپ کے اندر اسکل سیٹ کیا ہے, یو ہیو ٹو سی یور ریسورسز کہ آپ کے وہ ریسورسز کون سے ہیں, اینڈ دین یو ہیو ٹو کمبائن آل دیز ریسورسز along with the network you have, and then you have to start whatever you can. اگر ہم بہت بڑا گول سیٹ کر لیں گے کہ ہم نے ایک I don't want to take a name here, لیکن ہم نے یہ بننا ہے, تو پھر اپنے آپ اس گول کو اچیو نہیں کر سکتے. سیٹ اسمال گولس اور اس کے اکارڈنگ. اچھا, تو میڈم تھوڑا سا میں آپ کو روکوں گا یہاں پہ. میں ناظرین آپ کو بتا دوں کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا, میں نے ڈاکٹر صاحبہ کو ایک ٹاسک دیا تھا کہ آپ ایسے کریں کہ تھوڑا سا لوگوں کو دکھا دے اور حکومت پاکستان کو بھی دکھا دے کہ لوگ آپ کو ٹیکس کیوں نہیں دے رہے ہیں. دیکھیں, لوگ جب آپ کو ٹیکس دیتے ہیں نا, اس میں یہ فیکٹر شامل ہے. میڈم اگر آپ دیکھ لیں تو یہ ہمارا F9 کا پارک ہے جو کہ پرائم منسٹر کے گھر سے میرے خیال میں 10 منٹ کے فاصلے پہ ہمارے لیے ہوگا, لیکن اگر وہ آئیں گے تو ان کے لیے تو یہ 2 منٹ کے فاصلے میں پہ ہوگا نا ان کے لیے. اچھا, یہ دیکھیں یہ درخت کاٹے جا رہے ہیں, یہ دیکھیں آپ کے F9, یہ پرسوں کی پکچرز ہیں, مطلب 2 دن پہلے کے لیے ہوئے پکچر ہیں. لوگ آپ کو ٹیکس کیوں دے؟ جب لوگوں کو یہ نظر آتا ہے نا, ان کے ذہن میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے کہ ہمارے یہ دیکھیں لائٹ سارے ٹوٹے ہوئے ہیں. یہ مطلب پاکستان کا سب سے بڑا پارک ہے اور اس کے لیے سارا سیکٹر چھوڑا گیا ہے. میں آپ کو اسلام آباد کی کیپٹل کی بات کر رہا ہوں کہ مطلب یہ بجلی کے تار ہیں, اگر کسی نے مرنا ہے یا پھر اپنے بچوں کو مارنا ہے تو وہاں واکنگ کر سکتے ہیں. رات میں اس میں ٹک ٹاک الیکٹرسٹی ہوتی ہے. یہ انہوں نے اسی طرح چھوڑا ہے اور اس کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں. یہ وہ راستہ کھلا رکھا ہے ان لوگوں نے, یہ دیوار توڑی ہے نیچے سے جہاں سے یہ لکڑیاں جمع کر کے پھر یہاں سے نکالتے ہیں. رات کو یہ نکالتے ہیں, وہاں باقاعدہ گاڑی آتی ہے, یہ پولیس کو نظر نہیں آتا. یہ دیکھیں یہ جو حالت ہے نا, یہ اس حالت پہ لوگ آپ کو 1000 سال میں ٹیکس نہیں دیں گے. آپ کو یہ شکایت ساری زندگی رہے گی. دیکھیں نا, یہ مطلب یہ اس طرح کی چیزیں. جب ناظرین میں نے آپ کو پہلے پروگرام میں بتایا تھا کہ ہم آپ کو کچھ بتائیں گے اور کچھ دکھائیں گے, یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے مسٹر پرائم منسٹر آپ کی خلوص پہ اور آپ کی قابلیت پہ کسی کو شک نہیں ہے. جو شک ہے وہ یہی ہے کہ آپ ان لوگوں کے خلاف باقاعدہ ایکشن لیں.
इन लोगों के मतलब आपके नाक के नीचे मैं कह रहा हूँ, मैंने आपको कहा इस्लामाबाद से 500 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर नहीं बता रहा, मैं आपके घर से 2 मिनट के फासले पे, अगर प्राइम मिनिस्टर ट्रैवल करता है तो वो प्रोटोकॉल में जाते हैं, मेरे ख्याल में 2 मिनट आप F9 पार्क में पहुंच जाएंगे। आप ज़रा ये हालत देखें, जब ये लोग, मैं देखता हूँ, कोई और देखता है, वो कभी भी टैक्स आपको पे नहीं करेगा। तो नाज़रीन, आपको दिखाने का सिर्फ ये मतलब था, मैंने एफिलिएट किया इसको मैडम के बात के साथ, उन्होंने प्रोफेशनलिज्म की बात की। तो देखिए, जब आप प्रोफेशनल बनते हैं, हम बाहर ममालिक में रहे हैं, वहाँ पे आप सुबह देखेंगे, निकलेंगे घर से तो कुछ अगर और चेंज नहीं है ना, कुछ अगर चेंज नहीं है। दुबई में मैंने देखा है वो लोग ट्रेन पे पेपर चढ़ा देते हैं, आज आप किसी और ट्रेन को देख रहे हैं, कल कोई और ट्रेन आपको नज़र आ रहा होता है। इसकी वजह यह है कि मतलब आपको जो चीज़, मतलब वो कोई आपको डिफरेंट चीज़ दिखाना रोज़ाना चाहते होते हैं। जैसे बच्चे स्कूल आते हैं तो ये मांटेसरी वाले जो है, ये लोग रोज़ाना कुछ दरवाजे में ऐसी एक चीज़ लगा लेते हैं जो बच्चों के लिए एक नया होगा, कि ताकि बच्चे एंटर होते हुए खुश हो जाएं। तो इस तरह मतलब आपने आवाम को भी ऐसे ट्रीट करना होता है, बग़ैर बताए हुए। अगर वो रोड पे निकलेंगे और रोड के ऊपर इंसाफ होगा ना, तो रोड के ऊपर लोग रहेंगे, फिर वो आपके पास आने की उनको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इस पॉलिसी को चेंज करेंगे कि बग़ैर बताए हुए लोगों के प्रॉब्लम्स हल होंगे, तो फिर लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, आपको टैक्स देंगे। मैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ जा रहा हूँ। मैडम, क्वालिटी एजुकेशन जो है, क्वालिटी एजुकेशन पाकिस्तान की एक बहुत अहम ज़रूरत है। क्वालिटी एजुकेशन में हमने 3 बातें पहले भी की थी, अब भी कर रहे हैं, लेकिन आपका क्वालिटी एजुकेशन के बारे में क्या ख्याल है, और पॉइंट नंबर 4 ऑफ SDGs को हम कैसे कवर करेंगे? देखिए, क्वालिटी एजुकेशन जो है, दिस इज़ समथिंग जो कि पिछली 8 या 9 जो एजुकेशनल पॉलिसीज़ आई हैं, हर एक का पार्ट रहा है। यू नो, दिस इज़ समथिंग जो कोई डिनाई नहीं कर सकता कि क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, बट वी नीड टू डिफाइन कि क्वालिटी क्या है हमारे लिए। शायद आपके लिए क्वालिटी एजुकेशन डिफरेंट होगी, मेरे लिए डिफरेंट होगी। अब क्वालिटी एजुकेशन अगर ये है कि हमने अपने बच्चों को प्राइमरी तक ले जाना है और उनका ड्रॉप आउट ना हो और हम उनको मैट्रिक करा दें और फिर मैट्रिक के बाद ड्रॉप आउट हो जाए और उसके बाद वो कुछ ना कर सके, ऐसा ही है। तो मेरे ख्याल से तो ये क्वालिटी एजुकेशन ये भी क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। ठीक है, ठीक है। आप सिर्फ अपना लिटरेसी रेट बढ़ा रहे हैं कि आपने 5वीं तक बच्चों को ले गए, उसके बाद आप 10वीं तक बच्चों को ले गए। आपकी ऑर्गेनाइजेशन इस पे क्या कर रही है? जी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस पे ये कर रही है कि हम असेसमेंट सेक्टर पे काम कर रहे हैं। आई हैव बीन एसोसिएटेड विद असेसमेंट सेक्टर सिंस अ डेकेड, सो वी हैव डन लाइक डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हमने किए एजुकेशन फाउंडेशंस के साथ और इसके साथ। हमारा मसला सबसे बड़ा सर ये है कि हम जब बच्चों को असेस करते हैं ना, हमारे यहाँ असेसमेंट का मतलब एग्जामिनेशन है। हाँ, यही फाइनल हमारा तरीका है। हमारा डिफरेंस ये है, हम बच्चों को असेस नहीं कर रहे होते, हम उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम नहीं करते, हम उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग पे काम नहीं करते। ऑल्दो दिस इज़ अ मेन पार्ट ऑफ द एजुकेशन, नॉट जस्ट दिस। अगर आप क्वालिटी एजुकेशन को उस तरह से देखें तो आपके उनमें आपके एनवायरनमेंट से भी रिलेटेड है, आपकी सोसाइटी से भी रिलेटेड है, आपके पेरेंट्स की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी उसमें शामिल है, कि हर तरह से एक होल, मतलब कम्प्लीटली एक बच्चे की डेवलपमेंट कैसे हो सकती है। यू नो, एक बाहर भी ऐसे होता है कि आपकी एक ट्रायंगल में सब चल रहे होते हैं, आपके पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, आपके बच्चे इन्वॉल्व हैं, आपके टीचर्स इन्वॉल्व हैं। हमारे यहाँ हम लोग ये करें कि हमने कोशिश ये की कि हमने असेसमेंट सेक्टर के जितना हम मैक्सिमम उसको डिजिटाइज कर सकते थे। बिल्कुल ठीक है। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का भी है ये डिजिटलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान पे, उसमें है। तो हम जब तक अपने बच्चों को एक स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट नहीं करेंगे, चाहे वो क्लास 1 है, चाहे 2 है, चाहे 9th है, चाहे 10th है, वी आर नॉट गोइंग टू एक्चुअली गेट दैट रिजल्ट, कि हम बच्चों को नहीं असेस कर सकते कि कौन सा बच्चे ने नंबर नहीं लिए तो क्यों नहीं लिए। ठीक है मैडम, असेसमेंट के पॉइंट को उठाते हुए मैं ये कहूँगा कि मैं एक तो रिक्वेस्ट करूँगा मैडम गुलज़ेबा जवाद साहबा को कि वो हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम में भी तशरीफ़ लाएँ। बड़े ही कीमती बातें मैडम ने की जो मुझे एज ए प्रोफेशनल पर्सन मुझे समझ आ गई कि वो क्या कह रही है। इनके इदारों के साथ हम लोग इंशाल्लाह बैठ के इकट्ठे काम भी करेंगे, इंशाल्लाह ये हमारा इरादा है। नाजरीन, चूँकि टाइम प्रोग्राम का बहुत कम है, मैं प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करूं, डॉक्टर गज़ाला ख़ान साहबा का और मैडम ज़ेबा आपका, कि आप हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई और आप लोगों ने इस प्रोग्राम को मतलब कीमती प्रोग्राम आपने बना दिया। आपने स्टेटिस्टिक शेयर किए हमारे साथ और आपने आइडियाज़ शेयर किए, दोनों मेहमानों ने, तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाई। नाज़रीन, मैं प्रोग्राम का अख्तिताम अनवर मसूद के एक शेर से करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि बिज़नेसमैन और पैसा कमाने वाले बंदे जो है, मैं उनको ये बता दूँ कि आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, आप अपने बच्चों को हराम हलाल के ला सकते हैं, आपको इख्तियार है,
آپ حلال اور حرام کما کے اپنے لیے ایک لگژری لائف آپ گزار سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ ریٹن دینے کو تیار ہوں کہ آپ سکون قلب کبھی نہیں خرید سکتے پیسوں سے، سکون قلب آپ کے ساتھ کبھی نہیں آ سکتا۔ اور اس ٹائم کا یاد رکھیں، اس کرونا نے تو ہمیں یہ بھی سکھا دیا، جیسے میڈم نے کہا کہ ہمیں کرونا نے کچھ سکھا دیا، کرونا نے ہمیں یہ بھی سکھا دیا کہ آپ کے ساتھ پیسے بھی ہوں گے لیکن آپ پھر باہر نہیں جا سکیں گے، گھر سے بھی نہیں نکل سکیں گے، اتنا تو کم از کم سکھا دیا ہے ہمیں کرونا نے۔ تو یہ سکونی قلب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جب آپ اللہ تعالیٰ کی طرف آتے ہیں تو پھر آپ لوگ زندگی انجوائے کرتے ہیں اور دوسرے سٹیک ہولڈر کا خیال رکھتے ہیں معاشرے کے اندر، تو تب آپ جا کے آپ کا ملک ترقی کرتا ہے۔ یہ حکومت پاکستان اکیلے نہیں کر سکتا، یہ ہم بار بار بتا رہے ہیں۔ تو میں انور مسعود صاحب، چونکہ اکثر آپ لوگوں کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ میں کامیڈی وہ زیادہ کرتے ہیں اور زیادہ تر ایسے اشعار ہوتے ہیں، لیکن ان کا ایک سنٹینس ہے، وہ انہوں نے سے کسی نے پوچھا کہ انور صاحب کامیڈی مذاق کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا جب آپ مذاق ایسا ہے کہ آپ اس کو نچوڑ دیں تو اس سے آنسو ٹپک پڑے، یہ ان کی ڈیفینیشن تھی۔ تو ان کا شعر ہے کہ اب کہاں اور کسی چیز کی چھا رکھی ہے، اب کہاں اور کسی چیز کی چھا رکھی ہے، دل میں ایک تیری تمنا جو بسا رکھی ہے، اور گوہر اشک سے خالی نہیں آنکھیں انور، گوہر اشک سے خالی نہیں آنکھیں انور، یہی پونجی تو زمانے سے بچا رکھی ہے۔ یہ انور صاحب کا شعر ہے۔ تو میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ آنسو دے جو آنکھ سے ٹپکنے کے بغیر وہ احساس ہم میں پیدا کرے جو لوگوں کے لیے بھی ہو، ایک خوبصورت معاشرے کے لیے بھی ہو، وہ امہ کے لیے بھی ہو، وہ پاکستان کے لیے بھی ہو۔ تو ناظرین، اسی کوٹ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اگلے اتوار آپ کو دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، میرے مہمانوں سمیت اللہ حافظ۔